سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم راحت۔ پتھر میرے ہاتھ میں ہی تھا جب میں نے نسوانی قہقہوں کی آوازیں سنی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، نہ جانے یہ پریاں کہاں سے اتری تھیں۔ یقینی طور پر زمین سے ان کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سب کی سب زرق برق لباسوں میں ملبوس تھیں، اور ان کے درمیان ایک ایسا چہرہ تھا جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی تھی۔ دمکتا ہوا حسین چہرہ، آنکھیں تھیں کہ جگمگاتے ہوئے ہیرے۔ میں متعجبانہ انداز میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر ان کی نگاہ بھی مجھ پر پڑ گئی۔ تب وہ ایک دم ہنستے ہنستے خاموش ہو گئیں۔ وہ سب متحیرانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگیں۔ تب ان میں سے ایک آگے بڑھ کر مجھ سے بولی، تمہیں نہیں معلوم کہ اس علاقے میں آنا ممنوع ہے؟ اس نے بھاری لہجے میں مجھ سے کہا، لیکن میں نے لڑکی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھ پر تو سحر طاری ہو گیا تھا۔ میں ان ستاروں کے جھرمٹ میں چھپے ہوئے اس منور چاند کو دیکھ رہا تھا جس سے ایک عالم منور ہو رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ تب ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر میرا شانہ جھنجھوڑ دیا۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ کیا تم ہوش و خرد سے بالکل ہی بیگانہ ہو گئے ہو؟ لڑکی کا لہجہ کافی تیز ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے چونک کر اسے پوچھا۔ یہاں آنا ممنوع ہے۔ اچھا، میں نے بے خیالی سے جواب دیا۔ اچھا کے بچے، میں کہہ رہی ہوں یہاں عام لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ہاں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتھر۔ کیسا پتھر؟ لڑکی نے چونک کر پتھر کو دیکھا۔ ہاں، یہ پتھر ہی مجھے یہاں تک لایا ہے۔ اس پتھر نے ہی میری رہنمائی کی ہے، میں نے آہستہ سے کہا، لیکن میری نگاہیں اسی چاند کا طواف کر رہی تھیں۔ تب تم یہ رہنما پتھر ہمیں دے دو، کہیں یہی تمہاری موت کا سبب نہ بن جائے، اسی لڑکی نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر اس پتھر نے میری رہنمائی کی ہے اور یہی اس بات کا معجب بنا ہے کہ میں اس چاند کے ٹکڑے کو دیکھوں، تو یہ میرے لیے بے حد قیمتی ہے، اور میں اسے کسی طور تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ میں نے جواب دیا، خواہ تمہاری جان کیوں نہ لے لے۔ جان کیا حیثیت رکھتی ہے اگر کوئی عزم ہو تو، میں نے کہا۔ اوہ، تو تمہارے ذہن میں کوئی عزم ہے؟ ہاں۔ وہ کیا؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ اس لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ جو تمہارے درمیان ایسی ہی نظر آ رہی ہے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند۔ خوب، بہت خوب، تو گویا تم شاعر بھی ہو، اس نے کہا۔ ہاں، اسے دیکھ کر شعر کہا جا سکتا ہے۔ میری نگاہیں ابھی تک اس پر جمی ہوئی تھیں، اور میں خود کو ذہنی طور پر عجیب تر پا رہا تھا۔ وہ نہیں تھا جو اب تک رہا تھا، بلکہ وہ تھا جس کے خول میں آ گیا تھا۔ نوجوان حسینہ الجھی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، شاید سمجھ نہیں پائی تھی کہ میں کون ہوں اور ان سے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں جو اس کی ساتھی تھیں۔ اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار تھے۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھ آئی۔ اب وہ میری نگاہوں کے سامنے تھی اور میں اسے مبہوت پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے آہستہ سے کہا، نسیان، کیا بات ہے؟ عجیب سا نوجوان ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے شہزادی پرسیفون، ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، ہم اس کی باتوں کا کیا جواب دیں؟ آپ خود ہی اس سے پوچھ لیں کہ یہ کون ہے اور اس نے ممنوعہ علاقے میں آنے کی جرت کیسے کی؟ تب حسین نگاہیں سوالیہ انداز میں میری جانب اٹھیں۔ کون ہو تم؟ باریک لبوں سے پوچھا گیا۔ لوگ مجھے ہیکی کہتے ہیں، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو کچھ نہ کہوں، بس تیرا سایہ سمجھ لوں خود کو، میں نے جواب دیا۔ عجیب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اس علاقے میں آنا ممنوع ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں، میں نہیں جانتا تھا، لیکن اگر مجھے یہ علم ہو جاتا کہ یہاں تو ہے تو پھر میں سارے امکانات کو نظر انداز کر دیتا، میں نے کہا۔ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو؟ تھا نہیں، ہو گیا ہوں،
کب سے؟ طنزیہ انداز میں پوچھا گیا۔ جب سے تجھے دیکھا ہے، میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ بارو پروقار آواز ابھری۔ یہ کہ یا تو تجھے حاصل کر لوں یا پھر زندگی ختم کر لوں۔ تو اس کے ذرائع تو موجود ہیں۔ پرسیفون کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کون سے ذرائع؟ میں نے پوچھا۔ یہاں میرے حصول کے لیے مقابلے ہونے والے ہیں۔ اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان مقابلوں میں حصہ لینے والوں کو شکست دو، یا حصول میں ناکام رہ کر خودکشی کرنا چاہتے ہو تو میرے خیال میں اس کا آسان ذریعہ بھی یہی ہے۔ ہاں، میں اس ذریعے سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تو پرسیفون ہے۔ اوہ، یہ تو تم میری توہین کر رہے ہو، اس نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ اس کی حسین پیشانی پر ہلکی سی شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ نہیں، بلکہ جب تمہارا دیدار عام ہوا تھا تو میں اس مجمع میں موجود نہیں تھا، میں نے کہا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے نوجوان، اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے تو میرا مشورہ مناسب ہے۔ تم اپنی قوت کے جوہر دکھاؤ اور میرے باپ کو متاثر کر لو۔ مجھے تمہارے نزدیک آنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ میں ایسا ہی کروں گا، اور اب جبکہ یہ تیری ہدایت ہے، میں نے کہا۔ ہدایت نہیں، میں تمہاری طلب کے جواب میں کہہ رہی ہوں۔ گویا تیرے ذہن میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی، میں نے دکھ بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اور شاید میرے اس انداز نے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی۔ اس نے عجیب سے انداز میں اپنی ساتھی لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھنے کے بعد اپنی ساتھیوں سے پوچھا، تم ذرا تھوڑی دور ہٹ جاؤ، میں تنہائی میں اس سے گفتگو کر کے اسے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ شوق لڑکیاں شوق انداز میں پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی اور وہ میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی جا رہی تھیں۔ میں احمقانہ انداز میں پرسیفون کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تب پرسیفون کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے اور اس نے دھیمے لہجے میں کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ تمہاری دیوانگی نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کا اشارہ کس جانب ہے پرسیفون؟ میں نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں غالباً جشن میں شرکت کرنے آئے تھے۔ اگر تم میرے حصول کے لیے آئے ہوتے تو تمہاری تمام توجہ میری جانب ہوتی۔ گویا اس وقت تک تمہارے ذہن میں میرا کوئی خیال نہیں تھا جب تک کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، اور اب اس وقت اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ میں پرسیفون ہوں تو تم ان مقابلوں کا تصور نہیں کرتے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، دل تو چاہا بتا دوں کہ میں کس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا، لیکن اس کی موجودگی میں یہ سب کہنا اس کے حسن کی توہین تھی۔ چنانچہ میں نے اس کی بات کو تھوڑا بدل دیا۔ ہاں پرسیفون، تمہارا خیال درست ہے، میں تمہارے حصول کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے پرسیفون کہ وہ لوگ جو تمہیں دیکھے بغیر تمہارے حصول کے خواہش مند نہ تھے، دراصل وہ تمہاری قربت نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تم کیا ہو، انہیں بس ایک حسین شہزادی اور ایک حسین مملکت کی ضرورت تھی۔ ان کے ذہن میں ایک حسین مملکت کا تصور موجود تھا، جبکہ حسین شہزادی ان کے تصور سے دور تھی۔ انہوں نے اسے دیکھے بغیر اس کے لیے جنگ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شہزادی کیسی بھی ہو، وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کرنے کے بعد اس کی حکومت کو حاصل کرنا پسند کریں گے۔ خود میں ان میں شامل نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں تمہارا حصول اور قرب چاہتا ہوں، اور اگر تمہارے قرب کے لیے مجھے جان بھی دینا پڑے تو وہ میرے لیے ناگوار خاطر نہ ہوگی۔ رہی حکومت کی بات تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم کیسی بڑی عجیب باتیں کرتے ہو، ایسی عجیب باتیں جو مجھے متاثر کرتی ہیں، لیکن اب میں تمہارے لیے پریشان ہو جاؤں گی۔ وہ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم میرے حصول کے لیے جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو، اور وہ جو محبت کرتے ہیں خونخوار نہیں ہوتے، جبکہ یہاں ایسے ایسے وحشی درندے سامنے آئے ہیں جو جنگ و جدل کے عادی ہوں گے۔ تم نے ٹھیک کہا پرسیفون، محبت کرنے والے خونخوار نہیں ہوتے، وہ قتل و غارت سے دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن انسان کے سامنے جب کوئی مطمع نظر آئے، کوئی اس کی منزل بن جائے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسے دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑے، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ پامرد مسافر اور کوئی نہیں ہو سکتا، میں نے کہا، اور پرسیفون سحر زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پیار کے تاثرات سمٹ آئے تھے۔ تب وہ جذب کے سے عالم میں بولی،
گویا تم میرے لیے زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہو۔ ہاں پرسیفون، صرف اور صرف تمہارے لیے، تمہاری حکومت کے لیے نہیں، اور میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ جب میں تمہیں جیت لوں تو تم اپنی حکومت میں مجھے کبھی شامل نہ کرنا۔ پرسیفون چند لمحات کے لیے گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے عجیب سے انداز میں کہا، تم نے مجھے تردد کا شکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس سے قبل میں نے اپنے آپ کو داؤ پر لگا رکھا تھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ کون مجھے جیت لے گا، بلکہ میں اسی طرح دلچسپی لے رہی تھی جس طرح میرے وطن کے دوسرے لوگ۔ لیکن اب مجھے ان مقابلوں سے کوئی دلچسپی نہ رہے گی۔ اس نے دوسری طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ آخر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ اب میں نہیں چاہتی کہ کوئی شخص مجھے جیتنے میں کامیاب ہو تمہارے سوا، شہزادی پرسیفون نے جواب دیا، اور میں متعجب رہ گیا۔ اس نے گویا چند لمحات ہی میں اعتراف محبت کر لیا تھا، اور پروفیسر، میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا، یعنی میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ میں ایک عورت کے حصول کے لیے اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس سے قبل کبھی نہ ہوا تھا، لیکن اس میں بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں جس روپ میں تھا اس میں مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ماضی تھا، ماضی جو گزر چکا تھا، لیکن بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ماضی، کیونکہ میں جس انداز میں سوچ رہا تھا اس میں میری اپنی سوچ بھی شامل تھی۔ اگر اس سوچ میں اس شخص کی یعنی ہیکی کی سوچ اس طرح ضم ہو جاتی جس طرح کی ہو گئی تھی، تو یہ ماضی کی ایک حیرت انگیز داستان تھی، اور اس کے بارے میں صحیح بات تو بابا سالانوس ہی بتا سکتا تھا کہ اس سوچ میں کون سا جذبہ شامل تھا۔ لیکن سالانوس اس طرح غائب ہوا تھا کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ بار بار میں نے اس کی ضرورت محسوس کی تھی، اور میرا دل چاہا تھا کہ سالانوس بھی میرے ساتھ موجود ہو اور مجھے مشوروں سے نوازے، لیکن سالانوس تو اس طرح غائب ہو چکا تھا جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ پرسیفون گردن جھکائے کچھ سوچ رہی تھی، اور میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے آہستہ سے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور دکھ بھرے لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے پرسیفون کہ میں تمہاری خوشگوار اور خوشنما زندگی میں ایک دھبا لگا چکا ہوں۔ میں نے تمہارے ذہن کی ایک سفید چادر پر خواہ مخواہ گندگی ڈال دی ہے۔ میں نے پژے مردہ لہجے میں کہا، نہیں ہے کہ اسے گندگی نہ کہو، یہ تو زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ چمکدار پتھر تمہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ شاید یہ چمکدار پتھر میری قسمت کی تاریکیوں میں اور اضافہ کر دے گا۔ لیکن کیوں پرسیفون، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ اس لیے ہے کہ میرے لیے ہونے والے مقابلوں میں جو لوگ شریک ہیں ان کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے۔ تحت السرائے کے کونے کونے سے بہت لوگ آئے ہیں جنہیں اپنی طاقت پر ناز ہے۔ تم بھلا ان کا مقابلہ کس طرح کر سکو گے؟ میں تمہاری محبت کے سہارے ان سے جنگ کروں گا پرسیفون، مجھ سے اس قدر بددل نہ ہو۔ نہیں، میں تمہیں ان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جانے دوں گی، پرسیفون نے کہا، اور مجھے تعجب ہونے لگا۔ لڑکی تھوڑی سی دیر میں اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ اب وہ میرے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ میں سوچتا رہا، اور پرسیفون عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے پرسیفون سے کہا، اس کے علاوہ کوئی حل بھی کیا ہو سکتا ہے پرسیفون؟ سوچو، کچھ سوچو۔ اگر تم چاہو تو میں خاموشی سے تمہارے ساتھ یہاں سے نکل چلنے کو تیار ہوں، پرسیفون نے پیشکش کی، اور میں حیران رہ گیا۔ یہ تو تاریخ میں ایک عجیب و غریب تبدیلی رونما ہو رہی تھی، یعنی بے شمار لوگ پرسیفون کو حاصل کرنے کے لیے زندگیاں داؤ پر لگانے کے لیے آئے تھے، اور ایک ایسا شخص جو بذات خود کچھ بھی نہ تھا، جو ایک چرواہے کا بیٹا تھا، اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پرسیفون اس کے لیے سب کچھ ترک کر دینے کو تیار تھی۔ پرسیفون کے ساتھ کی لڑکیاں اب کافی دور چلی گئی تھیں، اب قرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ندی کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، پرسیفون، تمہاری یہ پیشکش میرے لیے دلکش ہے، لیکن کیا شاہ ایپیٹس تمہیں اس بات کے لیے معاف کر دے گا؟ نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہ چند لمحات میرے لیے بڑے دلکش ثابت ہوئے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جو میری زندگی میں کبھی نہیں آتے۔ میں نے اس انداز میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے یہ بات کبھی کسی سے نہیں سنی تھی کہ کوئی پتھر کے سہارے چلتا ہوا یہاں تک آئے گا اور میری پوری زندگی پر اس طرح قابض ہو جائے گا۔
میں تو اب یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر کسی نے مجھے حاصل کر لیا تو کیا میں ذہنی طور پر اس شخص کو قبول کر سکوں گی؟ نہیں ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ تو مجھے بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، میں تمہارے لیے ایک ترکیب بھی اور کر سکتی ہوں۔ وہ کیا؟ اپنے کچھ تیر انداز متعین کر کے مختلف جگہوں پر چھپا دوں اور ہر اس شخص کو ہلاک کرا دوں جو تجھ سے مقابلہ کرے اور تجھ پر حاوی نظر آئے۔ اوہ، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو بڑی بچکانہ سوچ ہے۔ ظاہر ہے تیر اندازوں کے چلائے ہوئے تیر دوسروں کو نظر آ جائیں گے، میں نے کہا، اور پرسیفون پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تو پھر تم ہی کچھ بتاؤ نا، میں نہیں چاہتی کہ تم مقابلہ کرو اور میں تمہیں کھو بیٹھوں۔ بس اب میں تمہارے سوا اس دنیا میں کسی کو نہیں چاہتی۔ پرسیفون، میں تمہیں لے کر یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں۔ شاہ ایپیٹس میری تلاش میں کونے کونے کو کھنگال ڈالے گا، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں پوشیدہ رکھنے میں کامیاب رہوں گا، لیکن یہ تمہاری ہی توہین ہے اور میں اپنی محبت کی یہ توہین نہ چاہوں گا۔ میں تمہیں بزدلوں کی طرح لے کر نہیں بھاگ سکتا۔ میرے لیے موقع ہے پرسیفون کہ میں تمہیں اپنے بازوؤں کی طاقت سے جیتوں، اپنی زندگی کی بازی لگا کر جیتوں، اور میں بزدل نہیں ہوں۔ اس لیے میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، میں مقابلہ کروں گا اور تمہیں جیت لوں گا۔ پرسیفون کی آنکھوں میں بہت زیادہ پیار امنڈ آیا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے میرے نزدیک آئی اور اس نے میری گردن میں اپنے بازو ڈال دیے اور میرے سینے پر سر رکھتے ہوئے بے حد جذباتی انداز میں کہنے لگی، میرے محبوب، میں تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں کروں گی۔ اس نے گویا اعتراف کر لیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب میں نے اس کی شانیں تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پرسیفون، اب ہماری ملاقات تمہارے اپنے محل میں شاہ ایپیٹس کے سامنے ہوگی، جہاں وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ میرے لہجے میں بے پناہ عزم تھا۔ پرسیفون نے میری پیشانی چوم لی، میری آنکھیں چومی اور پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ ٹھیک ہے میرے محبوب، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری دعاؤں میں تمہاری کامیابی پوشیدہ ہوگی۔ یقیناً، میں نے اس کے ہاتھ دبائے اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر اسے دے دیا اور بولا، یہ پتھر رہنما پتھر ہے۔ اس پتھر نے مجھے تمہارا پتہ بتایا ہے، تم تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ آج سے یہ پتھر تمہارے پاس رہے گا، میری نشانی کے طور پر، اور میں تم سے اس وقت واپس لوں گا جب ہم پہلی رات کی تنہائیوں میں یکجا ہوں گے۔ پرسیفون نے پتھر ہونٹوں سے چوم لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، کانوں کی لوئیں کانپ رہی تھیں۔ تب وہ واپس پلٹ پڑی اور میں ندی کے کنارے کنارے اپنے ٹھکانے کی جانب چل پڑا۔ ساری رات پرسیفون میری نگاہوں کے سامنے گھومتی رہی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا پروفیسر۔ حسن و عشق کا جو صحیح مزہ میں نے چکھا تھا وہ یہی تھا۔ اس سے قبل میں نے اس انداز میں عشق و محبت کے بارے میں سوچا تھا، لیکن یہ سوچ اس سوچ سے بڑی مختلف تھی، اور مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ مجھ سے مختلف لوگ کس طرح ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ بلا شبہ اس کی چاہت زیادہ شدید ہوتی ہے، کیونکہ آج میری اپنی خود وہی کیفیت تھی۔ مقابلے شروع ہو چکے تھے۔ ہائپون مجھے ان مقابلوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، اور یہ تو مجھے بعد میں ہی معلوم ہوا کہ وہ کس گہرے مقصد کے تحت میرے ساتھ چالیں چل رہا تھا۔ سو جب مقابلے شروع ہوئے اور جتنے لوگ خیمہ زن تھے وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے، یہاں مقابلے ہو رہے تھے، تو وہاں ہائپون اور ہیکی شامل نہیں تھے۔ میں چونکہ رات کو بہت دیر سے سویا تھا، اس لیے صبح دیر تک سوتا رہا، اور ہائپون بدماش نے مجھے سونے دیا۔ اس نے مجھے جگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر میں خود ہی جگا تھا اور گزرتے ہوئے وقت کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ہائپون ایک کونے میں بیٹھا اپنے خنجر سے ایک لکڑی کو نوکدار انداز میں چھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ تو اب ان رقاصاؤں کی محبت تمہارے سینے میں اس قدر گہرا رنگ اختیار کر گئی ہے کہ تم راتوں کو گردش کرتے رہتے ہو، اس نے کہا، اور میرے ذہن میں پرسیفون ابھر آئی۔ میں مسکرانے لگا اور میں نے کہا، ہاں ہائپون، تم نے مجھے ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا ہے۔ بات صرف غنایا تک ہی نہ تھی، بلا شبہ وہ کمسن اور حسین لڑکی تھی۔ یہاں پر اس سے بھی زیادہ حسین لڑکیاں موجود ہیں۔ ہاں بالکل، وہ رقاصہ غنایا تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہائپون نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات اور ہے ہائپون، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔
ہائپون، ہم یہاں کسی اور مقصد کے تحت آئے ہیں اور تم مجھے ان رقاصاؤں کی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ ہائپون نے کہا۔ کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں جو لوگ جشن میں شرکت کرنے آئے ہیں وہ ان ہنگاموں کو اور جشن میں موجود مقابلوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ صرف اپنے طور پر لطف حاصل کرنے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو مجھے دیکھو، کیا میرے انداز میں کہیں مایوسی اور کوئی ایسی حسرت نظر آتی ہے کہ میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش میں پرسیفون کے لیے مقابلہ کرنے والوں میں شامل ہوتا؟ ہائپون نے پوچھا۔ لیکن ہیکی بہت زیادہ چالاک تھا پروفیسر، دوستی میں کسی قسم کی مات کھانا نہیں چاہتا تھا، سو اس نے فوراً کہا، تمہاری بات اور ہے ہائپون، تم تو میرے حق میں دستبردار ہو چکے ہو۔ ہاں، اور تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم دوسروں کے حق میں دستبردار ہو جاؤ، ہائپون نے جواب دیا، اور میں تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ تم پھر وہی بات کر رہے ہو جو کئی بار کہہ چکے ہو اور جس کا جواب میں نے ہمیشہ نفی میں دیا ہے۔ میں صرف اور صرف اسی کے لیے مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ ارے ہاں، مجھے جیسے کچھ یاد آیا اور میں دفتن چونک پڑا۔ مقابلے تو آج ہی سے شروع ہونے والے تھے کیا ہو چکے ہیں؟ ہائپون نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے اچھل کر پوچھا۔ پرسیفون کے لیے بے شمار دیوانے جان دے چکے ہیں اور وہاں ایک خیمے میں ایک حسین رقاصہ اس صاحب نظر کی منتظر ہے جو پرسیفون یا حکومت کا دیوانہ نہ ہو، بس صرف اور صرف حسن و عشق سے لطف اندوز ہونا جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے دیکھا ہے، اس کا نام سماتا ہے، اور کیا بتاؤں تم کو ہے کہ جو ایک بار اسے دیکھ لے دوبارہ کسی کو دیکھنے کی آرزو نہ کرے۔ مجھے تو تعجب ہے ان بدبختوں پر جو اس جیسی حسینہ کو چھوڑ کر پرسیفون کے لیے جان دینے کو آمادہ نظر آتے ہیں اور اس کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے ہیں۔ تمہاری باتیں عموماً احمقانہ ہوتی ہیں اور میں نے کبھی اس سے اتفاق کیا ہے نہ کروں گا۔ بہرحال مقابلے تو ابھی شروع ہی ہوئے ہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، میں جب چاہوں ان میں شرکت کر سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو گویا اب بھی تمہارے ذہن میں مقابلوں کا سودا ہے؟ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ لیکن ہائپون کچھ نہ بول سکا۔ ہاں، کیوں؟ کیا تمہارے خیال میں نے خوفزدہ ہو کر اپنا ارادہ ترک کر دیا ہوگا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے بھائی، اگر تمہیں ایک جوان اور حسین عورت کی جستجو ہے تو یہاں ایک نہیں 101 عورتیں تمہیں مل سکتی ہیں۔ ان 101 میں سے مجھے صرف ایک درکار ہے اور وہ ہے پرسیفون، میں نے جواب دیا۔ تو گویا غنایا نے تمہارے ذہن پر کوئی اثر نہیں کیا؟ نہیں، بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی، محبت کرنے والی، لیکن اس کے انداز میں بازاری پن تھا اور وہ پوری زندگی مجھ سے منسلک رہنا بھی نہ چاہتی تھی اور نہ میں اس سے۔ تو پھر سماتا کو دیکھو۔ جتنوں کو دیکھ لیا جائے بیکار ہے، بے مقصد ہے، آؤ اب مقابلہ دیکھیں گے۔ گویا اب تک میں نے جو کچھ کیا ہے وہ بے مقصد رہا، ہائپون نے کہا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ جو کچھ کیا ہے میرے بھائی، اس میں مجھے بڑی ہی خواری نصیب ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے غنایا کو اس بات پر آمادہ کیا تھا اور اسے الگ سے ایک بڑی رقم بھی دی تھی کہ وہ تم پر اپنی محبت کا فریب ڈال دے اور تم اس وقت پرسیفون کو نہ دیکھ پاؤ جب اس کا دیدار کرایا جائے اور تم غنایا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے مشن کو بھول جاؤ۔ یہی میرا مقصد تھا۔ اوہ، تو گویا اپنی دانست میں تم نے مجھے پرسیفون کے دیدار سے محروم کر رکھا تھا۔ ہاں، اور اس کی وجہ کیا تھی میرے دوست؟ میں نے پوچھا۔ یہ کہ تم بلا وجہ ایک نئی مصیبت میں پھنس جاتے۔ پرسیفون شکل و صورت کی جیسی ہے، کم از کم ان حسیناؤں سے اچھی نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ وقت ضائع کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ تم اس کی جانب مائل نہ ہو۔ لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا ہائپون؟ میں نے اس کی بات کا برا مانے بغیر مسکرا کر پوچھا۔ فائدہ؟ ہائپون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فائدہ صرف یہ تھا کہ میں تمہارے باپ ہیڈسن سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ تمہیں پرسیفون کے چکر میں نہ پھنسنے دوں، اور اگر میں یہ وعدہ نہ کرتا تو بلا شبہ تمہارا باپ تمہیں کبھی اس مشن میں شرکت کی اجازت نہ دیتا
اور میں تمہاری ہم جلیسی سے محروم رہ جاتا۔ افسوس تم نے غلطی کی۔ اگر تم اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں تم سے کہتا کہ اطمینان سے جشن کے لیے تیار ہو جاؤ، میں کچھ وقت کے بعد تم سے آن ملوں گا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ ظاہر ہے اگر میرا باپ مجھے اس جشن میں شرکت سے روکتا تو میں چھپ کر یہاں آ جاتا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بھیڑوں کا گلہ لے کر پہاڑوں میں جاتا اور پھر وہاں سے گھر نہ جاتا اور سیدھا جشن میں شامل ہو جاتا۔ تو گویا تم اپنے ارادے میں اس قدر پرعزم تھے؟ تھا نہیں، ہوں، میں نے جواب دیا اور پھر بولا، چلو آؤ اب ہم مقابلے دیکھیں گے۔ اور سماتا، میرے بھائی، ایک نظر دیکھ لو اسے، اگر پسند نہ آئے اور پرسیفون پر ہزارہ ترجیح نہ دو تو میرا نام ہائپون سے بدل کر کچھ اور رکھ دینا۔ افسوس ہائپون، پرسیفون سے رات کو میرا سامنا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، رات کو؟ ہائپون نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، لیکن کیسے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں میرے دوست، بس تم یہ سمجھ لو کہ وہ پورے خلوص سے مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ ہے۔ اگر آج یہ مقابلے ترک کر دیے جائیں تو وہ انتہائی محبت سے میرا ہاتھ تھام لے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہائپون نے تعجب سے پوچھا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ ندی جس کے کنارے ہم نے خیمہ لگایا ہے دور تک چلی جاتی ہے، اور وہاں جہاں خیموں کا شہر ختم ہو جاتا ہے ایک انتہائی کونے میں جا کر ایک بہت بڑا خیمہ استادہ ہے جس کے چاروں طرف اس قسم کے انتظامات کر دیے گئے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اور وہ خیمہ پرسیفون کا ہے۔ لیکن ندی کے کنارے کنارے چلنے والوں کی پہنچ سے وہ خیمہ بہت دور ہے۔ بالآخر یہ رہنمائی پرسیفون تک پہنچا دیتی ہے۔ اس ندی میں موجود ایک تیز چمکدار پتھر میرا رہنما بن گیا تھا اور اس نے مجھے ندی کے نزدیک لے جا کھڑا کر دیا۔ وہ مجھے ملی اور میں نے اس کی جستجو کی، اور تب نوجوان اور حسین شہزادی نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ تحت الثری کے کسی بھی گوشے تک جانے کو تیار ہے۔ مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنے دیا جائے اور ہم یہاں سے بہت دور نکل جائیں۔ لیکن میں نے اسے اس حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شاہ ایپیٹس کے عہد کو پورا کرنے کے بعد اسے پانا پسند کروں گا۔ اسے بھگا لے جانا میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ محبت کی توہین ہے۔ میں اسے دلیرانہ طور پر حاصل کروں گا۔ میں اس کے لیے مقابلہ کروں گا اور اپنے مقابلوں کو شکست دے کر اس کا جائز مالک بن جاؤں گا۔ یہ میرے محبت کا ثبوت ہوگا۔ تب وہ راضی ہو گئی، حالانکہ اس نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ وہ اپنے تیر اندازوں کو جمع کر لے گی جو مجھ سے مقابلہ کرنے والوں کو خفیہ طور پر ہلاک کر دیں۔ لیکن بعد میں نے اس کی تجویز قبول نہیں کی، کیونکہ بزدلی کا کوئی نشان چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ سو میرے دوست ہائپون، اگر تم مجھے بزدل بنانے کی کوشش کرو تو یہ تمہاری حماقت ہوگی، اور میں نے یہ حماقت اپنی پسندیدہ شخصیت پرسیفون کے سامنے کرنا بھی پسند نہیں کی، اور نہ ہی میں اسے مناسب سمجھتا ہوں۔ ہائپون سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر وہ اسی حالت میں گردن جھکائے بیٹھا رہا، پھر اداس لہجے میں گویا ہوا، افسوس، صد افسوس، اب تو میری کوئی حیثیت ہی نہ رہی۔ یعنی میں جو کچھ کہہ آیا تھا اس میں نیچا بنوں گا۔ تمہیں مقابلوں سے روکنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لعنت ہے سماتا پر اور لعنت ہے غنایا پر، جو اچھی خاصی رقمیں وصول کرنے کے باوجود میرے مقصد میں مجھے کامیاب نہ کر سکیں۔ ہائپون بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور مجھے اس کی پریشانی پر ہنسی آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا اسی انداز میں خود پر لعنت ملامت کرتا رہا اور میں جشن کے سلسلے میں تیاریاں کرتا رہا۔ پھر میں نے اس سے کہا، ہائپون، اگر تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتے تو میں تنہا ہی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ارے بھائی، ذرا کچھ سن تو لے، کچھ تو میری عزت کا خیال کر۔ ہائپون، مجھے افسوس ہے کہ تم کیسے دوست ہو جو مجھے میرے مقصد میں کامیابی کی دعا دینے کے بجائے عورتوں کی طرح بین کر رہے ہو۔ تم ایسے منہ بنا رہے ہو جیسے تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ ارے بھائی، اس وقت تو میرے جوان بیٹے کی مانند ہی ہے۔ میں تیرے باپ ہیٹسن سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں تجھے مقابلے میں حصہ نہ لینے دوں گا اور تیرے ذہن سے یہ خبت نکال دوں گا، اور اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔
میں نے تجھے پرسیفون کے دیدار سے روکے رکھا صرف اس لیے کہ تیرا عزم اور پختہ نہ ہو جائے اور تو ان مقابلوں میں حصہ نہ لے سکے۔ اور اب؟ میں نے سوال کیا۔ اب تو میرے ہاتھ میں کچھ نہ رہا، ہائپون نے جواب دیا۔ تو میں نے کہا نا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تو تم خوشی سے میرا ساتھ دو، اور اب میں چلتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ اصرار میرے نزدیک حماقت ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پرسیفون کے لیے مقابلہ کرنے والوں کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کس انداز سے جنگ کرتے ہیں، اور ہاں، یہ مقابلے کب تک جاری رہیں گے؟ میں نے سوال کیا۔ ہائپون چاروں ناچار میرے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ اس نے میری بات کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا تھا، پھر بولا، اس وقت تک عزیز دوست جب تک کہ جیتنے والا صرف ایک نہ رہ جائے۔ میں نے کہا، تو پھر چلیں۔ چلو، ہائپون نے کہا، اور ہم تیزی سے اس جانب چلنے لگے جہاں خیموں کا پورا شہر موجود تھا۔ بڑا ہی رش تھا اور اس رش سے گزر کر اندر داخل ہونا بڑا ہی مشکل کام تھا، لیکن بہتر بات یہ تھی کہ یہ میدان بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع ہوا تھا، اور جو لوگ انسانوں کے سروں پر سے نگاہیں نہ جما سکے تھے وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، اور ان پہاڑوں سے وہ میدان میں ہونے والے مقابلوں کو بخوبی دیکھ رہے تھے۔ فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا، لیکن وہاں سے بہتر طریقے سے دیکھا جا سکتا تھا، سو ہم نے ایک ایسے ہی ٹیلے کا انتخاب کیا۔ یہاں اور بھی بے شمار لوگ موجود تھے۔ میدان جنگ میں حکومت کے خواہش مند بے شمار تنومند لوگ مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے اور کچھ مقابلے کر رہے تھے۔ تلواریں، نیزے، کلہاڑے جو تحت السرا میں مختلف ساخت کے تھے، لیکن ان کا استعمال بیرونی دنیا سے مختلف نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ لڑنے والے اپنے مقابل کو شکست دینے، قتل کرنے یا پھر زخمی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ چاہتے تھے، اور یہ ہو رہا تھا۔ طاقتور مقابل کمزور مقابل کو میدان سے باہر نکال رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک مقابل نہیں تھا بلکہ کئی مقابل تھے۔ جو ایک سے جیت جاتا تو فوراً دوسرے سے مقابلے شروع کر دیتا۔ زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا معقول انتظام موجود تھا۔ مرنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہیں اٹھا کر نہ جانے کہاں ڈالا جاتا تھا۔ ان کو لے جانے کے لیے راستہ بنا ہوا تھا۔ شاہ ایپیٹس پتھروں کے ایک بلند تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے نزدیک اس کے امراء بھی تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ وہ موٹے اور بھدے جسم کا ایک اچھے خد و خال کا شخص تھا، جس کے چہرے پر درندگی اور صفا کی صاف نمایاں تھی، گویا وہ ان مقابلوں میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ میں اور ہائپون اس سارے مناظر کو دیکھ رہے تھے۔ مقابلوں کے لیے کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں تھی، بس جو شخص چاہتا میدان میں آ جاتا اور مقابلوں میں شریک ہو جاتا۔ میرے نگاہ کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جو اب تک حاوی چلا آ رہا ہو، اور میں نے محسوس کیا کہ کئی آدمی تھے جو اپنے مقابل کو شکست دے کر دوسروں سے جنگ کرنے لگے تھے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے ہائپون سے سوال کیا، اور ہائپون چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس قتل و غارت گری کے مقابلے میں تم مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تم بھی ان میں شریک ہو، مقابلے دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ بحالت مجبوری، ہائپون نے جواب دیا، ورنہ مجھے خون خرابے سے زیادہ حسن و عشق کی چاشنی پسند ہے۔ اب بھی چاہو تو سماتا تک پہنچنے کے راستے نکل سکتے ہیں، ہائپون نے کہا، اور مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہائپون، کس قسم کے انسان ہو تم؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا عزم ہے کہ میں مقابلوں میں حصہ ضرور لوں گا، اور جب مر جاؤں گا تو میری لاش انہی لاشوں کی طرح اٹھوا کر پھینکوا دی جائے گی۔ زخمی ہوا تو کسی طبیب تک پہنچ جاؤں گا۔ تم اگر جانا چاہو تو مجھے یہاں سے اٹھا کر نہ لے جانا، لیکن بار بار میرے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے شدید غصے میں کہا، اور ہائپون کھسیا گیا۔ اوہ، تو رنگ اتنا گہرا ہے میرے دوست؟ ہاں، بے حد، میں نے جواب دیا۔ تب میں تمہاری ناپسندیدگی کو کیوں مول لوں، جبکہ میرے جیسے 10 آدمی مل کر بھی اسے نہیں اتار سکتے؟ ہائپون نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کاش تم یہ بات پہلے سمجھ لیتے تو بلا وجہ میرا ذہن تمہاری طرف سے اتنا خراب نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے میرے دوست، اب تم اپنے ذہن کو تبدیل کر لو۔ میں تمہیں اب ان مقابلوں سے نہیں روکوں گا، لیکن کچھ مشورے ضرور دوں گا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ابھی سے جا کر مقابلوں میں شریک ہو جاؤ،
اور بلا وجہ ایک کے بجائے 10 آدمیوں سے مقابلہ کرو، اس سے کیا فائدہ؟ میں اب بھی نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو لوگ ابتدا میں مقابلے میں شریک ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ خسارے میں رہیں گے۔ وہ آج شام تک لڑتے رہیں گے، اور اگر وہ دوسروں پر بھاری رہے تو کل انہیں دوبارہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ مقابلہ کرنے والے ایک ایک کر کے زخمی یا قتل ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر جو افراد باقی رہ جائیں گے وہ مقابلہ کریں گے۔ گویا ایک مقابل کو اگر وہ شروع ہی سے حاوی رہا تو پھر اس مقابل کو سب سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس میرے ذہن میں ایک اور ترکیب ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر سمجھدار آدمی وہی کرے گا۔ ہائپون نے کہا، اور میں نے جلدی سے پوچھا، وہ کیا؟ میں ہائپون کی باتوں سے کافی حد تک دلچسپی لے رہا تھا۔ اطمینان سے بیٹھے رہو اور اس وقت کا انتظار کرو جب مقابلے ختم ہونے پر آئیں۔ تو پھر یہ کہ تم صرف اس آدمی سے مقابلہ کرنا جو تمام مقابلوں کو شکست دے کر تنہا رہ گیا ہو اور اپنا ثانی کسی کو نہ سمجھتا ہو۔ اس طرح تمہیں اپنی پوری قوت مجتمع کر کے صرف ایک شخص سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور وہ شخص بے شمار لوگوں سے لڑ چکا ہو، اس لیے تھک گیا ہوگا۔ اس تھکے ہوئے آدمی سے مقابلہ کرنے کے لیے تم اپنی قوت صرف کر دینا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات یہاں کے قانون کے خلاف نہیں ہوگی، یعنی تم اس مقابلے میں بآسانی حصہ لے سکتے ہو جو آخری ہو۔ ہائپون نے کہا، اور میں ہائپون کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہائپون بلا شبہ ایک چالاک آدمی تھا، نہ جانے دوسرے لوگوں نے یہ بات کیوں نہیں سوچی تھی، حالانکہ اگر یہ بات سوچی جاتی تو شاید مقابلے کے لیے ایک بھی شخص میدان میں نہ آتا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، میں نے ہائپون سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ بلا شبہ ہائپون، تمہارا ذہن سازشوں میں اور چالوں میں اتنا ثانی نہیں رکھتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی نادان دوست پیچھے پڑ ہی جائے تو اس کا ساتھ دینا ہی پڑتا ہے، ہائپون نے مزمحل لہجے میں کہا، اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ہائپون کی یہ تجویز مجھے بہت پسند آئی تھی۔ ہم لوگ اس وقت تک مقابلے دیکھتے رہے جب تک شاہ ایپیٹس نے مقابلے بند کرنے کا اعلان نہ کر دیا، یعنی اب آرام کا وقت تھا، اور جسے میں دوسرا دن کہتا تھا اس دن مقابلے دوبارہ شروع ہو سکتے تھے، یعنی آج کے مقابلے ختم ہو گئے تھے۔ ان مقابلوں میں باقی رہنے والے صرف 14 افراد تھے، اور ان 14 میں سے 6 ایسے تھے جو اپنے مقابلوں کو شکست دیتے رہے اور کامیاب و کامران تھے۔ یہ سب کے سب بڑے قوی ہیکل اور خونخوار نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسم کی پھرتی دیکھنے کے قابل تھی۔ اگر انہیں اجازت دی جاتی کہ مقابلہ اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک صرف ایک شخص باقی نہ رہ جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ پیچھے نہ ہٹتے، لیکن شاہ ایپیٹس سکون سے فیصلہ چاہتا تھا۔ چنانچہ مقابلے کا دوسرا دور شروع ہوا، اور وہ بھی اسی انداز میں ختم ہو گیا، یعنی آج ان 14 افراد میں صرف 2 افراد باقی بچے تھے، باقی سب نئے لوگ آ چکے تھے۔ بے شمار لوگ تھے جو مقابلوں کے لیے تیاریاں کر کے آتے تھے، اور ان ہلاک ہونے والوں اور زخمیوں سے سبق نہیں لے رہے تھے۔ اس دوران ہائپون مسلسل کوشش میں مصروف رہا کہ مجھے سمجھائے اور باز رکھنے کی کوشش کرے، لیکن میرے ذہن میں تو پرسیفون بسی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ سوچ رہی ہوگی کہ ابھی تک میں میدان میں نہیں آیا، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ پرسیفون ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہوگی یا نہیں، لیکن میں اب اس کے سامنے اس وقت تک نہیں جانا چاہتا تھا جب تک میں کوئی خاص حیثیت نہ اختیار کر لوں۔ بار بار جا کر اسے متاثر کرنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی خود الجھنوں کا شکار ہونا چاہتا تھا۔ یقینی طور پر وہ ان مقابلوں کو دیکھ کر بددل ہو گئی ہوگی، اور اب جب کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے انہی باتوں کے لیے مجبور کرے گی جن کا کرنا میرے لیے پسندیدہ نہ ہوگا۔ بالآخر اس طویل ہنگامے کے بعد وہ وقت آ گیا جب صرف 2 مقابل ایک دوسرے سے نبرد آزما رہ گئے، اور ہوا یوں کہ ایپیٹس نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ اب جتنے لوگ مقابلے میں شریک ہونا چاہیں تو ہو جائیں، کیونکہ جشن کے ایام ختم ہو رہے ہیں، اور مقابلے میں شرکت کی اجازت صرف انہیں دی جائے گی جو پہلے سے اعلان کر دیں گے۔ تو وہ وقت آ گیا تھا جب مجھے اس مقابلے میں شریک ہو جانا تھا، سو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ہائپون نے مزمحل انداز میں مجھے دیکھا اور منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہا، اور وہ بڑا بددل نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ آخری بار جو آدمی آئے تھے ان کی تعداد کل 8 تھی۔ 2 آدمی وہ تھے جو مقابلہ کر رہے تھے، سو کل تعداد 10 تھی، اور اب انہی 10 آدمیوں میں مقابلہ ہونا تھا جن میں میں بھی شامل تھا۔ ان 10 آدمیوں کا فیصلہ ہونے میں زیادہ دیر نہ لگتی، لیکن شاہ ایپیٹس نے کچھ نئے قوانین وضع کر دیے
جن کے تحت صرف دو دو آدمیوں کو مقابلے کے لیے میدان میں رہنا تھا۔ وہ اس مقابلے کو کچھ اور دلچسپ بنانا چاہتا تھا کیونکہ مقابلہ اب آخری دور میں داخل ہو گیا تھا۔ میری باری ابھی نہیں تھی، صرف وہ دو مقابل میدان جنگ میں کھڑے تھے جو پہلے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ دونوں بہت پھرتیلے تھے، اس کے علاوہ خونخوار بھی تھے۔ میں واپس آ گیا اور اس بار ہائپون کے نزدیک نہیں گیا تھا بلکہ خود اس سے بچنے کی کوشش میں لوگوں کی بھیڑ میں داخل ہو گیا تھا۔ میں ایک جگہ جا کر کھڑا ہو گیا، تب میں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا سا نوجوان خوبصورت سا آدمی میرے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور آہستہ سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرا نام فیرونا ہے۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ تم سے اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اس نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ وہ شخص مجھے دوسرے لوگوں سے ہٹا کر کچھ فاصلے پر لے گیا اور کہنے لگا، تم میں سے کسی بھی شخص کو میں اپنی مقصد براری کے لیے آمادہ کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے نہ جانے کیوں میں نے تمہارا ہی انتخاب کیا ہے۔ اس کا لہجہ پورا اسرار سا تھا اور انداز بڑا ہی تعجب خیز۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بلا شبہ خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی اور بدن بہت ہی دبلا پتلا تھا۔ میں پھر تم سے یہی سوال کروں گا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا۔ میرے دوست، میں جانتا ہوں کہ یہاں بے شمار لوگ مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بہتوں نے جان گنوائی اور بہتوں سے زخمی ہوئے، لیکن ان سب کے ذہنوں میں صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے ایپیٹس کی حکومت کا حصول۔ اور اگر حکومت کے ساتھ انہیں پرسیفون بھی مل جائے تو کون ہے جو اس حسینہ کو نظر انداز کرے گا؟ لیکن میرے دوست، مجھے ایک صاحب دل کی تلاش ہے۔ سو ماجرا یہ ہے کہ میں بہت چھوٹی سی عمر کے وقت سے، جب مجھے حسن و عشق کا کوئی احساس بھی نہ تھا، میں پرسیفون کو چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن میرے حالات اور میرے جسم نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی کہ جب پرسیفون کے حصول کا وقت آئے تو میں ان بہادروں سے نبرد آزما ہوں جو اسے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے دل کی قوتوں کو اس قدر بڑھا لیا ہے کہ میں کسی کو بھی اپنی جانب سے کھڑا کر سکتا ہوں اور اسے کامیاب بنوا سکتا ہوں۔ یہ نعم البدل تھا میری جسمانی قوتوں میں کمی کا۔ سو میں اس کام کے لیے تمہیں منتخب کرتا ہوں، اور سنو، ایک پیشکش بھی کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب تم مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ اور قانون کے مطابق پرسیفون کے مالک بن جاؤ تو مجھے اپنا آقا تسلیم کر کے یہ اعلان کر دینا کہ تم نے میرے لیے جنگ کی تھی اور تم میرے کاس ہو، اور جب پرسیفون میری ملکیت بن جائے گی اور اس کا مالک ہونے کی حیثیت سے میں اس حکومت کا مالک بن جاؤں گا تو تمہیں حکومت کی وہ اہم ذمہ داریاں سونپ دوں گا جس کے تحت تم مجھ سے کم درجے نہ رکھو گے۔ یعنی حکومت کے حصول کی خواہش جو تمہارے ذہن میں پرورش پا رہی ہے اور تمہیں یہاں تک لے آئی ہے، اس انداز میں پوری ہو جائے گی۔ تم تحت الثری میں جہاں تک ایپیٹس کی حکومت ہوگی، جو کچھ چاہو گے کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ اس زمین کی حسین عورتیں تمہاری غلام ہوں گی اور اس زمین کا چپا چپا تمہارے زیر تحت ہوگا، گویا اصل حکمران تم ہوگے۔ میں تو صرف پرسیفون کا شوہر ہوں گا۔ اور میرے دوست، میری یہ خواہش ناجائز نہیں ہے، کیونکہ میں بچپن سے اسے چاہتا ہوں اور اسے حاصل کرنے کے خواب دیکھتا رہا ہوں۔ میری بدبختی یہ کہ میں اس قدر طاقتور نہ بن سکا کہ اس کے مقابلے میں براہ راست حصہ لے سکوں۔ تو کیا تمہارا علم تمہاری حیات میں تبدیلی نہیں کر سکتا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، میں اپنے لیے اپنے علم سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، دوسرے کو میں ناقابل تسخیر بنا سکتا ہوں، یہی میرا علم ہے، اس نے جواب دیا۔ لیکن میرے خیال میں تمہارا یہ علم بالکل ناکارہ ہے جو تمہیں بذات خود کچھ نہ دے سکا اور تم دوسروں کے محتاج ہو۔ میں محتاج نہیں ہوں، لیکن بس یہ علوم کی پیچیدگیاں ہیں۔ میں اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا بلکہ دوسروں سے کرا سکتا ہوں۔ اور تم پرسیفون کو چاہتے بھی ہو؟ ہاں۔ اور کیا وہ بھی تمہیں اسی انداز سے چاہتی ہے جس طرح تم؟ نہیں، وہ ایک مغرور شہزادی ہے، حالانکہ وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے، لیکن اس نے کبھی مجھ سے التفات کا اظہار نہیں کیا اور ہمیشہ مجھے ایک عام حیثیت دیتی رہی۔ لیکن میرے دوست، میں تمہیں بھی وہ حیثیت نہیں دے سکتا کیونکہ میں خود بھی پرسیفون کو چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے خونخوار نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تم اپنے علم کے ذریعے ان لوگوں کو شکست دے سکو تو پرسیفون مجھے دے دینا اور حکومت تم خود لے لینا،
میں اس پر تیار ہوں۔ میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور وہ مجھے گھورنے لگا۔ پھر اس نے زہریلے لہجے میں کہا، یہ تو تمہاری خوش بختی تھی کہ میں تمہاری مدد پر آمادہ ہو گیا، لیکن شاید تمہاری بد نصیبی تمہاری ذات پر مسلط ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وقت کا انتظار کرو، تم دیکھو گے ان میں سے صرف وہ شخص کامیاب ہوگا جو میری شرائط قبول کرے گا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوب عاشق تھا یہ بھی، جو دوسروں کے ذریعے اپنے محبوب کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔